ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، پکارا کیسے جانا تھا پکارا کیسے جاتا ہے۔ سامعین، شاعری سچ بولتی ہے کہ حصہ دوم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام کے؟ شاعری سچ بولتی ہے کہ حصہ دوم میں ذکر ہے دیگر شعراء کرام کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے 18 جولائی 1988 کو پیدا ہونے والے ایک نوجوان شاعر کا۔ موضوع سامعین، ہمیں یاد ہے وہ شب، یعنی 22 نومبر سن 2009 کی شب نئی نسل کے شعراء کے لیے ایک یادگار اور نہ بھلا دینے والی شب بن گئی۔ کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، ہب، ملتان، میلسی، خانوال، فیصل آباد کے نئے شعراء نے اپنے وجود کا احساس دلایا۔ پرزور تالیوں کی گونج میں مشاعرے کا آغاز سامعین پر سرشاری طاری کر گیا۔ سماعتوں کا شعراء کو خراج تحسین، مشاعرہ واہ واہ، مکرر ارشاد اور تالیوں کی گونج میں فضا کو آگے بڑھاتا رہا۔ سامعین، اس مشاعرے میں ہم بھی موجود تھے۔ مشاعرے کے پہلے ہی شاعر کراچی کے دلاور عباس عابدی نے مشاعرہ لوٹ لیا۔ اس مشاعرے میں دیگر نوجوان شعراء کے ساتھ ساتھ سینئر شعراء اکرام بھی تشریف فرما تھے، اور یہ مشاعرہ ماہنامہ دنیائے ادب کی جانب سے تیسرا کل پاکستان نئی نسل مشاعرہ تھا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں رنگ و نور کا سیلاب۔ آئیے اسی نوجوان شاعر کے کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ نوجوان شاعر دلاور عباس عابدی صاحب 18 جولائی 1988 کراچی میں پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے اپنی نوجوانی میں ایسے اشعار کہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی عمر سے بڑھ کر اشعار کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ دلاور عباس عابدی صاحب نے فرمایا کہ کب بھلا میرا مشورہ مانا، کب بھلا میرا مشورہ مانا آپ نے، کب میرا کہا مانا، اور بات وہ تھی برا منانے کی، ارے بات وہ تھی برا منانے کی، میں نے جس بات کا برا مانا، اور میرا ہر شے پہ اختیار نہیں، ارے میرا ہر شے پہ اختیار نہیں، اس لیے بھی تجھے خدا مانا، اور تجھ کو تحقیق کر کے جانا ہے، تجھ کو تحقیق کر کے جانا ہے، کب کسی کا کہا سنا مانا، کب بھلا میرا مشورہ مانا آپ نے، کب میرا کہا مانا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب دلاور عباس صاحب کا کلام۔ دلاور عباس صاحب نے فرمایا کہ وقت سے آگے کوئی نکلا نہیں، وقت سے آگے کوئی نکلا نہیں، وقت کے آگے کوئی ٹھہرا نہیں، اور اب ہمیں بھی سوچنا وہ چاہیے، اب ہمیں بھی سوچنا وہ چاہیے، آج تک ہم نے جسے سوچا نہیں، اور چھیننا بھی جانتا ہے اپنا حق، ارے چھیننا بھی جانتا ہے اپنا حق، آج کا بچہ فقط بچہ نہیں، اور میں بھلا دوں گا تجھے بھی ایک دن، میں بھلا دوں گا تجھے بھی ایک دن، یہ ارادہ ہے مگر پختہ نہیں، اور اپنی جڑ سے جو بغاوت کر چلے، اپنی جڑ سے جو بغاوت کر چلے، پیڑ ہرگز وہ کبھی پھلتا نہیں،
اور مقطع ہے کہ ہے دلاور یہ بھی امر واقعہ، ہے دلاور یہ بھی امر واقعہ، آدمی سے آدمی ملتا نہیں، وقت سے آگے کوئی نکلا نہیں، وقت کے آگے کوئی ٹھہرا نہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، 18 جولائی 1988 کراچی میں پیدا ہونے والے شاعر جنہوں نے 17 برس کی عمر سے شعر کہنا شروع کر دیے، میر اور اقبال ان کے پسندیدہ شاعروں میں ہیں۔ دلاور عباس صاحب 13 برس سے شاعری فرما رہے ہیں، کراچی میں مقیم نوجوان شاعر، کلام شاعر بزبان شاعر بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں دلاور عباس صاحب کی ہی زبانی، ان کا وہی کلام سنتے ہیں جو انہوں نے پہلی بار سن 2009 میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں دنیا ادب کے زیر اہتمام مشاعرے میں سنایا اور بہت داد سمیٹی، لیکن یہ ایک ادبی نشست کی ریکارڈنگ ہے۔ دلاور عباس عابدی صاحب کا کلام، اور ساتھ ہی 18 جولائی کو جناب تاج علی رانا صاحب کا بھی یوم ولادت ہے، سو دلاور عباس عابدی صاحب کے بعد جناب تاج علی رانا صاحب بھی اسی ادبی نشست میں موجود ہیں جو کہ احتساب خان عامر صاحب کے مسکن پر منعقد ہوئی تھی، وہاں کی ریکارڈنگ آپ سماعت فرمائیے۔ جناب دلاور عباس عابدی صاحب اور جناب تاج علی رانا صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر۔ ان کے بعد ذکر خیر رہے گا ساغر صدیقی صاحب کا۔ سنتے رہیے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، شب فرقت کا ہر لمحہ گزارا کیسے جاتا ہے۔ یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ مت پوچھو قلم پر خون وارا کیسے جاتا ہے۔ ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، پکارا کیسے جانا تھا، پکارا کیسے جاتا ہے۔ اور یہی افسوس ہے کہ آج تک انسان نہیں سمجھا، یہی افسوس ہے کہ آج تک انسان نہیں سمجھا، پرندے جانتے ہیں گھر سنوارا کیسے جاتا ہے۔ اور کسی مفلس کے بچے سے کبھی یہ پوچھ کر دیکھو، کسی مفلس کے بچے سے کبھی یہ پوچھ کر دیکھو، کھلونوں کی دکان پر دل کو مارا کیسے جاتا ہے۔ دلاور لوگوں کی باتوں پر اپنے کان مت دھرنا، دلاور لوگوں کی باتوں پر اپنے کان مت دھرنا، فقط یہ دیکھنا ان کو سدھارا کیسے جاتا ہے۔ یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، شب فرقت کا ہر لمحہ گزارا کیسے جاتا ہے۔ دلاور لوگوں کی باتوں پر اپنے کان مت دھرنا، فقط یہ دیکھنا ان کو سدھارا کیسے جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تم ڈھونڈتے ہو جس کو وہ منظر بھی آئے گا، تم ڈھونڈتے ہو جس کو وہ منظر بھی آئے گا، گزرو گے جب نگر سے میرا گھر بھی آئے گا، تم ڈھونڈتے ہو جس کو وہ منظر بھی آئے گا، گزرو گے جب نگر سے میرا گھر بھی آئے گا۔ محسوس ہو رہا ہے کہ حساس ہو بہت، محسوس ہو رہا ہے کہ حساس ہو بہت، شیشہ اگر بنو گے تو پتھر بھی آئے گا۔ محسوس ہو رہا ہے کہ حساس ہو بہت،
محسوس ہو رہا ہے کہ حساس ہو بہت، شیشہ اگر بنو گے تو پتھر بھی آئے گا۔ اے رہ روان شوق بڑھاتے رہو قدم، اے رہ روان شوق بڑھاتے رہو قدم، جس کی تمہیں تلاش ہے وہ در بھی آئے گا۔ اے رہ روان شوق بڑھاتے رہو قدم، جس کی تمہیں تلاش ہے وہ در بھی آئے گا۔ تشنا لبی پہ غم نہ کرو تاج ایک دن، تشنا لبی پہ غم نہ کرو تاج ایک دن، صحرا کے راستے میں سمندر بھی آئے گا۔ تشنا لبی پہ غم نہ کرو تاج ایک دن، تشنا لبی پہ غم نہ کرو تاج ایک دن، صحرا کے راستے میں سمندر بھی آئے گا، اور تم ڈھونڈتے ہو جس کو وہ منظر بھی آئے گا، گزرو گے جب نگر سے میرا گھر بھی آئے گا۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، آپ نے سماعت فرمایا نوجوان شاعر جناب دلاور عباس صاحب کو اور جناب تاج علی رانا صاحب کو کلام شاعر بزبان شاعر۔ 18 جولائی کو ہر دو شعراء اکرام کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کے کلام آپ نے سماعت فرمائے۔ 19 جولائی 1957 حیدرآباد میں پیدا ہونے والی خاتون شاعرہ رانا ناہید رانا صاحبہ، خاندانی نام رانا ناہید بنت حمید الدین خان، 19 جولائی 1957 حیدرآباد میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی تصنیف آنگن میرے گھر کا۔ رانا ناہید رانا صاحبہ نے فرمایا کہ نرم لہجہ میرا گلے تر تھا، نرم لہجہ میرا گلے تر تھا، واسطہ جس سے تھا وہ پتھر تھا، نرم لہجہ میرا گلے تر تھا، واسطہ جس سے تھا وہ پتھر تھا، اور ہجر کے حادثات سے پہلے، ہجر کے حادثات سے پہلے قطرہ قطرہ نہ تھا سمندر تھا، اور سفر شوق بھی نہ تھا آزاد، سفر شوق بھی نہ تھا آزاد، مجھ سے آگے میرا مقدر تھا، اور آنکھیں کشکول ہی نظر آئیں، آنکھیں کشکول ہی نظر آئیں، شہر کا شہر ہی گداگر تھا، اور یہی اخلاص فن بھی ہے رانا، یہی اخلاص فن بھی ہے رانا، لب تک آیا جو کرب اندر تھا، نرم لہجہ میرا گلے تر تھا، واسطہ جس سے تھا وہ پتھر تھا۔ کلام رانا ناہید رانا صاحبہ۔ رانا ناہید رانا صاحبہ نے مزید فرمایا کہ کوئی دشمن تیرا پیدا نہیں ہونے دیں گے، ارے کوئی دشمن تیرا پیدا نہیں ہونے دیں گے، ہم تیرے حسن کو میلا نہیں ہونے دیں گے، اور اے وطن پاک وطن تیری فضاؤں کی قسم، تیرے گلزار کو صحرا نہیں ہونے دیں گے، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ رانا ناہید رانا صاحبہ 19 جولائی 1957 حیدرآباد میں پیدا ہوئیں، اور اب ذکر خیر ہے جناب ساغر صدیقی صاحب کا۔ 1928 امبالہ میں پیدا ہونے والے جناب ساغر صدیقی صاحب، خاندانی نام محمد اختر، 19 جولائی 1974 46 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کے بارے میں بھی جتنا کہا جائے وہ کم ہے، لیکن ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ 19 جولائی کو ان کی برسی منائی جائے گی۔ ساغر صدیقی صاحب نے فرمایا کہ دل ملا اور غم شناس ملا،
دل ملا اور غم شناس ملا، پھول کو آگ کا لباس ملا، اور ہر شناور بھنور میں ڈوبا تھا، ہر شناور بھنور میں ڈوبا تھا، جو ستارہ ملا اداس ملا، اور آب حیواں کی دھوم تھی ساغر، سادہ پانی کا گلاس ملا۔ کلام ساغر صدیقی صاحب، آپ حصہ اول میں غلام علی کی آواز میں یہی کلام سماعت فرما چکے ہیں۔ ساغر صدیقی صاحب نے جو کچھ فرمایا اس میں سے چند اشعار آپ کی حسین سماعتوں کی نظر۔ ساغر صدیقی فرما گئے کہ ایسے زخموں کا کیا کرے کوئی، ارے ایسے زخموں کا کیا کرے کوئی، جن کو مرہم سے آگ لگ جائے۔ اور فرمایا کہ کانٹوں سے بھرا ہے دامن دل، شبنم سے سلگتی ہیں پلکیں، پھولوں کی سخاوت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ اور سامعین، ایک کلام اور ہے جو بہت مشہور و معروف کلام ہے، اس کلام کے چند اشعار سماعت فرمائیے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایک عالم دین کا ایک کلپ سنائیں گے، اس کو سن کر آپ جان جائیں گے کہ ساغر صدیقی کیا تھے۔ فرما گئے کہ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، اور میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، اور زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، ارے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، اور آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں۔ ساغر صدیقی صاحب کا کلام۔ 19 جولائی کو ساغر صدیقی صاحب کی برسی منائی جائے گی۔ ان کے بارے میں جو کچھ آپ جانتے ہیں ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں یقیناً، لیکن قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب نے ایک اسلامی محفل میں ساغر صدیقی صاحب کا ذکر خیر فرمایا۔ آئیے پہلے وہ سماعت فرمائیے اور پھر اس کے فوراً ہی بعد وہی کلام جس کا کہ ذکر خیر ہے۔ سنتے رہیے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ کون ہوتے ہیں آقا کی مدح میں لب کھولنے والے، ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز۔ یہی بات کسی نے ساغر کو کہی تھی کہ ساغر تو نے بڑا بہکا بہکا کلام لکھا ہے، تیرے کلام کا مصرع ہر جملہ جام سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، تو نے یہ تو لکھ دیا آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، لیکن تو نے آقا کی مدح میں نہیں لکھا، آقا کی تعریف میں نہیں لکھا، تو ساغر کہتے ہیں مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، میں کس کے بارے میں لکھوں؟ اس کے بارے میں لکھنے کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا۔ اور اس کی شوان حیات لکھنے والا کہتا ہے ساغر نے ایک دن جام کو توڑا، میں کو چھوڑا، ہوش میں آیا اور ہوش میں آ کے کہا مجھے کیا کہتے ہو، میں کس کے بارے میں لکھوں؟ کہتا ہے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ خوش ہو کے بولو نا، خوش ہو۔ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، لوگوں کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے، جنہیں الہام و نبوت کا امین ہونا تھا، جن سے قائم ہوئے بیدار نگاہی کے اصول، جوش پر رات پہ پہنچے وہ جو سر عرش بری، وہ فضاؤں کے پیغمبر، وہ خلاؤں کے رسول۔ امین ساغر صدیقی کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ 19 جولائی کو ایک اور شاعر ہیں بیکل اتساہی صاحب، ان کا یوم ولادت ہے۔
بیکل اتساہی خاندانی نام محمد شفیع خان لودھی، ولدیت خان بہادر محمد جعفر خان، پیدائش 19 جولائی 1928، موضع گور رمواں پور۔ آپ کی تصانیف 12 نعتیہ مجموعہ جات ماشاءاللہ، 11 غزلیات کے مجموعہ جات، 5 مجموعہ جات نظمیہ، 8 مجموعہ جات دوہے۔ آپ کے اعزازات 1950، 1976 اور 1980 اردو اکادمی لکھنؤ و دیگر ایوارڈ 11 ایوارڈ۔ بیکل اتسائی صاحب فرمایا کہ تو نہیں تو کچھ نہیں مخلوق بھی خلاق بھی، تو نہیں تو کچھ نہیں مخلوق بھی خلاق بھی، ہجر کی شب لمحہ لمحہ زہر بھی تریاق بھی، اور کون دنیا کو پڑھے دنیا ہے ایک ایسی کتاب، ارے کون دنیا کو پڑھے دنیا ہے ایک ایسی کتاب، منتشر جس کے ہیں سب الفاظ بھی اوراق بھی، آج اس پر اس کے ہی حجرے کا گوشہ تنگ ہے، جس کی مٹھی میں رہی ہو وسعت آفاق بھی، اور اس قدر گہرا ہے بیکل رنگ میرے عہد کا، ارے اس قدر گہرا ہے بیکل رنگ میرے عہد کا، نقش مبہم سا لگا کردار بھی اخلاق بھی، تو نہیں تو کچھ نہیں مخلوق بھی خلاق بھی، ہجر کی شب لمحہ لمحہ زہر بھی تریاق بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب بیکل اتساہی، 19 جولائی 1928، موضع گور رمواں پور میں پیدا ہونے والے بیکل اتساہی صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ 20 جولائی کو بھی ایک شاعرہ بیگم ممتاز میرزا، خاندانی نام ممتاز بیگم، اعزاز پدم شری ایوارڈ، تصنیف یادوں کے سائے۔ 20 جولائی 1928 دہلی میں پیدا ہونے والی بیگم ممتاز میرزا کلام سماعت فرمائیے۔ فرماتی ہیں کہ یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے، یہ کس کا دامہ مانگے ہے، یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے، یہ کس کا دامہ مانگے ہے، دو چار گلوں کی بات نہیں دل سارا گلستہ مانگے ہے، اور ہو مہر وفا کی ایک کرن یا جلتے دیے کچھ اشکوں کے، ہو مہر وفا کی ایک کرن یا جلتے دیے کچھ اشکوں کے، یہ تیرا نصیبی تیرا شبی ایک شمع فروزاں مانگے ہے، وہ کیف میں ڈوبے شام و سحر، وہ خلد نظارہ ہر منظر، وہ گزرا زمانہ بیتے دن کیا کیا دل ناداں مانگے ہے، اور اس گلشن ہستی سے چھٹنا ممتاز نہیں آساں اتنا، اس گلشن ہستی سے چھٹنا ممتاز نہیں آساں اتنا، ہر کانٹا دامن کھینچے ہے، ہر پھول گریباں مانگے ہے، یہ کس کی خوشبو ڈھونڈے ہے، یہ کس کا دامہ مانگے ہے، دو چار گلوں کی بات نہیں دل سارا گلستہ مانگے ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ بیگم ممتاز میرزا صاحبہ کا کلام 20 جولائی 1928 دہلی میں پیدا ہوئی۔ 21 جولائی 1930 فضا اعظمی، خاندانی نام عقیل احمد، قلمی نام فضا اعظمی، ولدیت ڈاکٹر حاجی حافظ حفیظ اللہ، تصانیف جو دل پہ گزری، مرثیہ مرگ ضمیر، کرسی نامہ پاکستان، خاک میں صورتیں، عذاب ہمسائیگی، آواز شکستگی اور تیری شباہت کے دائرے میں۔ 21 جولائی 1930 میں پیدا ہونے والے فضا اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ نیا طوفان اٹھاتے ہیں، نیا ساحل بدلتے ہیں، نیا طوفان اٹھاتے ہیں، نیا ساحل بدلتے ہیں، علاج درد دل کے واسطے ہم دل بدلتے ہیں، اور ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو قتل ہونا ہے، ارے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو قتل ہونا ہے، چلو تسکین دل کے واسطے
قاتل بدلتے ہیں، اور زمیں بدلی مکان بدلا سفر کے راہ بر بدلے، زمیں بدلی مکان بدلا سفر کے راہ بر بدلے، نتیجہ کچھ نہیں نکلا چلو منزل بدلتے ہیں، اور فضا ان سے کہو ماضی ہمارا ہم کو لوٹا دیں، جو کہتے ہیں ہم انسانوں کا مستقبل بدلتے ہیں، نیا طوفان اٹھاتے ہیں، نیا ساحل بدلتے ہیں، علاج درد دل کے واسطے ہم دل بدلتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب فضا اعظمی صاحب، 21 جولائی 1930 پیدائش جناب فضا اعظمی صاحب کا کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا گیا، اور اب ذکر ہے ایک نوجوان شاعر کا۔ اس سے قبل آپ کی محبتوں اور عنایتوں کا بے حد شکریہ کہ آپ سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور جناب شہزاد مغل اجمی صاحب، جناب صغیر احمد جعفری صاحب، جناب عظمت باری ابن نصرت گوالیاری مرحوم، جناب نادر خان صاحب، جناب علی کوثر صاحب، جناب محمد رضا صاحب، سب انسپکٹر جاوید علی بھائی بہت شکریہ، راؤ سلمان صاحب اور احتساب خان عامر صاحبان، آپ کا بھی اور آپ سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ 21 جولائی نوجوان شاعر عبد الرحمن مومن 21 جولائی کو پیدا ہوئے، آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے عبد الرحمن مومن صاحب کے چند چیدہ اشعار اور ایک کلام سماعت فرمائیے۔ عبد الرحمن مومن نوجوان شاعر فرماتے ہیں کہ تو اگر میرا تذکرہ کرے گا، تو اگر میرا تذکرہ کرے گا، جھوٹ بولے گا اور کیا کرے گا، اور زخم کھا کر بھی جو دعائیں دے، ارے زخم کھا کر بھی جو دعائیں دے، کون اس کا مقابلہ کرے گا، اور دل ہی ایسا ہے با وفا مومن، دل ہی ایسا ہے با وفا مومن، بے وفا سے بھی جو وفا کرے گا، تو اگر میرا تذکرہ کرے گا، جھوٹ بولے گا اور کیا کرے گا۔ عبد الرحمن مومن صاحب نوجوان شاعر آگے فرماتے ہیں کہ آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں، ارے آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں، مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں میں، اور آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے، ارے آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے، خوش ہے یہ آئینہ کہ خوش ہوں میں، اور لاکھ سمجھا رہا ہوں میں دل کو، لاکھ سمجھا رہا ہوں میں دل کو، دل نہیں مانتا کہ خوش ہوں میں، اور جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے، جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے، میں نے بھی کہہ دیا کہ خوش ہوں میں، اور مقطع ہے کہ اور کیا چیز ہے خوشی مومن، ارے اور کیا چیز ہے خوشی مومن، خوش ہے مجھ سے خدا کہ خوش ہوں میں، آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں، مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب عبد الرحمن مومن صاحب۔ سامعین، ہمارے پاس وقت کم ہے، اور جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں، ادا کرتے ہیں کہ وقت کم ہے، تو یقین مانیے کہ ایسا لگتا ہے کہ موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، اور یہی ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے اپنے اپنے حصے کا کام کر کے۔ سو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دیے رکھی، انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اور اسی طرح جیسے کہ دوسرے لوگ گزر گئے جہان فانی سے، ہم بھی اپنا کام کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ چیدہ اشعار سماعت فرمائیے گا۔ 18 جولائی کو دلاور عباس صاحب نوجوان شاعر کا یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام پروگرام کے حصہ دوم کے آغاز میں آپ نے سماعت فرمائے، ان کے یہ 4 اشعار بھی اور سماعت فرمائیے۔ دلاور عباس صاحب نوجوان شاعر فرماتے ہیں کہ جب زمیں پر ہو سکون اور اما کا فقدان، جب زمیں پر ہو سکون اور اما کا فقدان، عین ممکن ہے کہ تب چاند پہ گھر ہو ایجاد۔ ایک اور شعر کہ ایک لمحے میں ٹوٹ سکتا ہے، ایک لمحے میں ٹوٹ سکتا ہے، کتنی مشکل ہے دیکھ بھالے دل،
दिलावर अब्बास साहब फरमाते हैं कि जाने वालों का सारा सरमाया, अरे जाने वालों का सारा सरमाया आने वालों के काम आता है। शायरी सच बोलती है। दिलावर अब्बास साहब का ये एक शेर और समाप्त फरमाइए कि न दर्दे आबला पाई को कम जान, न दर्दे आबला पाई को कम जान, सरायत कर भी सकता है ये सर तक। शायरी सच बोलती है। दिलावर अब्बास साहब। चीदा चीदा अशआर समाप्त फरमाइए। अब्बास मुमताज साहब सहाफ़ी और शायर फरमाते हैं कि कोई अंदर की महरूमी है शायद, कोई अंदर की महरूमी है शायद, लबे दरिया जो मैं प्यासा खड़ा हूँ, और जिसे देखो परस्तिश कर रहा है, जिसे देखो परस्तिश कर रहा है, मगर मैं एक तरफ तन्हा खड़ा हूँ। शायरी सच बोलती है। जनाब अब्बास मुमताज साहब। जनाब कौसर नकवी साहब का ये एक शेर समाज फरमाइए। कौसर नकवी साहब ने फरमाया कि अच्छा हुआ मैं कत्ल अंधेरे में हो गया, अरे अच्छा हुआ मैं कत्ल अंधेरे में हो गया, साया तो मेरा कुश्ते कातिल नहीं रहा। शायरी सच बोलती है। कौसर नकवी साहब। अब्दुल रहमान मोमिन नौजवान शायर, 21 जुलाई आपका यौम विलादत है। फरमाते हैं कि कफन की जेब भी खाली नहीं है, अरे कफन की जेब भी खाली नहीं है, ये बदहाली है खुशहाली नहीं है। शायरी सच बोलती है। जनाब अब्दुल रहमान मोमिन साहब। अभी